بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الساقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار پانی پلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا ہے، میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ دینا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوا کر وقف کر دیا اور کہا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ جبکہ ایک روایت میں یوں بھی ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے سعد، کیا میں تمہیں ایسا ہلکا صدقہ نہ بتا دوں کہ جس کا بوجھ بالکل کم ہو؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ چنانچہ حضرت سعد نے پانی پلایا۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں پیاسے کو پانی پلانے کی، مخلوق خدا کو پانی پلانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق بنی اسرائیل کی ایک عورت جس کا کردار بھی مشکوک تھا اور کردار اچھے کی مالک نہیں تھی، میں سخت لفظ نہیں استعمال کر رہا، اس کے باوجود اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل پہ اس کو جنت عطا فرما دی تھی۔ ناظرین، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ایسی ہے جہاں کہا کہ پانی پیاسے کو پلانا جو ہے وہ صدقہ ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ یہی وجہ تھی، انہی تعلیمات کا اثر تھا کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں جو ایک یہودی کے پاس میٹھے کنویں کا جو تھا ملکیت تھی اور کنواں تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کو، وہ یہودی جو تھا مہنگے داموں پانی دیتا تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو آج تک بھی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ یوں تو کئی مواقع پر ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی دستیاب ہے تو گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کیا، اور جس نے ایسی جگہ کسی مسلمان کو پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا تھا، پانی کی کمی تھی، تو گویا اس نے ایک انسان کو زندہ کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ ناظرین کرام، یہ تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھیں کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جب حر یزید کے کہنے پر، ابن زیاد کے کہنے پر راستہ روکنے کے لیے اور ان کو کوفہ نہ جانے دینے کے لیے آ جاتا ہے، مقابلے پہ دشمن کی فوج کا آدمی ہے، سربراہ ہے اس فوجی دستے کا، اور جب وہاں پہنچتا ہے آپ ان کے چہرے دیکھتے ہیں امام علی مقام، تو ان کو پیاس لگی ہوئی ہے، ان کے گھوڑے اور اونٹ پیاسے ہیں، تو آپ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، حر کو، اس کے ساتھیوں کو، یہ پیاسے ہیں، انسان ہیں، ان کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو، اونٹوں کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کے جو پاؤں اس پہ بھی پانی ڈالو، وہ گرم ریت سے آئے ہیں۔ یہ تو اسوہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ یزیدی فوج اور ابن زیاد اور عمر بن سعد جو ہیں، ان کی فوج اور ان کے آدمی کیا کرتے ہیں کہ ننھے بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں پیاس کے لیے، لیکن وہ پانی کا ایک گھونٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، ایک بہت اہم واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یزید ہمدانی نامی ایک لشکری تھا امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں۔ امام حسین کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کے ابن سعد سے بات کروں کہ وہ کم از کم پانی تو دے بچوں کے لیے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ گیا اور عمر بن سعد کے پاس جا کے اس کو گفتگو شروع کی
تو عمر بن سعد نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں روایت ہے کہ جب پہلی دفعہ آتے ہیں کسی کو ملتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، آپ نے مجھے سلام تک نہیں کیا، تو کیا تمہیں پتہ نہیں میں نے کوئی ترک اسلام کر دیا ہے؟ جس کے جواب میں اس نے کہا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ عمر بن سعد نے کہا کیا میں اللہ رسول کو نہیں پہچانتا؟ اس کے جواب میں حضرت یزید ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جو امام حسین کے لشکر کے ایک ساتھی تھے۔ ان کا مجھے انتہائی افسوس ہے تمہارے اسلام پر کہ دعویٰ مسلمانی کرتے ہو مگر ابن رسول اور اولاد فاطمہ پر خروج کر کے ان کے قتل پر کمر بستہ ہو اور ان کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو، اپنی تشنگی دور کرتے ہیں اور سیراب ہوتے ہیں۔ اس کا پانی تم نے قافلہ حسینی پر بند کر رکھا ہے، اور حسین ابن علی، ان کے بھائی، ان کے بیٹے اور اہل بیت کی عفت مآب بیبیاں جو ہیں شدت پیاس سے جاں بلب ہیں، اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں اور خدا اور رسول کو پہچانتا ہوں۔ ابن سعد نے کہا تم درست کہتے ہو، لیکن کیا کروں، میرا دل رے کی حکومت چھوڑنے پہ مجھے رے کی حکومت کا لالچ ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، اور اس پہ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، پیر قمر الشکور، روحانی شخصیت ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ آپ تینوں سے واقف ہیں، اس لیے میں آج ان کا کوئی تفصیلی تعارف نہیں کروا رہا۔ پروفیسر اعظم نوری، ذکر حسین آیا تو آنسو چھلک پڑے، ذکر حسین آیا تو آنسو چھلک پڑے، پانی کو کتنا پیار ہے امام حسین سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا تو سانس پھول گیا ہے یہ بات۔ غیر صاحب، سچی بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی سادہ سا شعر ہے، میں آپ کے جذبات کو دیکھ کے اسے بار بار ذہن میں دہرا رہا تھا، اور ناظرین کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سادہ سا ہے کوثر اصول دوستی اپنا، واہ واہ، بہت سادہ سا ہے کوثر اصول دوستی اپنا، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اس سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ وہ سگا باپ ہو تو ابو عبیدہ اس کی گردن بھی اڑا دیتے ہیں، وہ سگا ماموں ہو تو فاروق اعظم اس کی بھی گردن اڑا دیتے ہیں۔ آس کی، آس سگا ماموں تھا، میں وہی کہہ رہا ہوں، سگا بھائی ہو تو مصعب بن عمیر اس کی بھی گردن اڑا دیتے ہیں۔ وہ سگا باپ ہو تو ام المومنین اسے بھی حضور کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن ابی بکر کو کیا کہا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، ان کو تو جو کہا سو کہا، سگے باپ کو تھپڑ دے مارا، سگے باپ کو تھپڑ دے مارا۔ اور آقا علیہ السلام نے جب کہا کہ ابو بکر یہ آپ نے کیا کیا، عرض کی حضور اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو یہ تھپڑ نہ لگتا بلکہ سر تن سے جدا ہوتا۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین آپ کے ان جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور یہ غیرت دینی اللہ ہماری زندہ رکھے۔ اصل ایمان یہی ہے، ایمان کی بنیاد یہی ہے، جس کے دل میں یہ نہیں ہے رب کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جی، آج ہم پانی 7ویں محرم الحرام کو جو میدان کربلا میں حضور علیہ السلام کی آل پاک پہ بند کیا گیا، اس کے حوالے سے حاضر ہیں۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی دشمن کے خلاف جنگ ہوتی ہے نا، تو اصل جنگ سے پہلے بہت سی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اکنومیکلی، سائیکولوجیکلی، سوشلی۔ یہ پانی کی بندش جو ہے، اسے جنگ کی تاریخ میں سب سے ورسٹ اکنامک وار کہا گیا ہے، کہ یہ بدترین اکنامک جنگ ہوتی ہے کہ آپ کسی دشمن کے اوپر جو ہے وہ پانی بھی بند کر دیں، جو ہمارے خلاف ہندوستان نے شروع کی ہوئی ہے۔ وہی ہے اور یہاں کے بد نصیب اور وہ کھاتے اس ملک کا ہیں اور بدبخت لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس کی ڈیم بنانے کی۔ بس یہ بد نصیب چیف جسٹس کو اللہ زندگی دے، اور امیر اساکر کو اور وزیر اعظم کو وہ پانی اس ملک کو سرسبز و شاداب بنانے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ اور اب اصل چیز کی طرف چیف جسٹس صاحب نے بھی جو پانی بیچنے والی کمپنیاں ہیں، دیکھیں نا کہ انہوں نے کس طرح امت کا جو ملک پاکستان کی عوام کا ہے۔ جی، میں غیر صاحب یہاں پہ 2 حدیثیں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے کتنا خوبصورت چھوٹا سا عمل اور اس کا اجر کتنا بڑا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ
سقاہ اللہ من الرحیق المختوم یوم القیامہ. فرمایا جو دنیا میں کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے، رب ذوالجلال قیامت کی پیاس میں اسے جنت کی شراب جو ہے وہ پلا کے اس کا اجر عطا فرمائیں گے. ایک اعرابی آیا حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبئنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار. آقا جی کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی تم بات کرو نا تو عدل اور انصاف کی بات کرو، اور جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اس نے کہا ھذا شدید، یہ بڑا مشکل ہے کہ لا اقول الا عدلا ولا اوتی الا فضلا، یہ مشکل کام ہے، کوئی اور بات بتا دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اور بات یہ ہے کہ اطعم الطعام وافشی السلام، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو اور سلام پھیلاؤ معاشرے میں. اس نے کہا حضور یہ بھی مشکل کام ہے، یہ بھی مجھ سے نہیں ہو پائے گا، کوئی اور کام بتائیں. امام بہقی شعب الایمان میں لائے ہیں. تب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے کرو، تمہارے پاس کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہا جی ہے. آپ نے فرمایا ایک مشکیزہ لے لو اور اس اونٹ کے اوپر وہ مشکیزہ اس علاقے میں جہاں پانی میسر نہیں ہے پانی جا کے پہنچایا کرو. فرمایا تمہارا مشکیزہ ابھی پرانا نہیں ہوگا کہ رب ذوالجلال تمہارے لیے جنت کو واجب فرمائے. اس نے ایک اونچی آواز میں نعرہ لگایا، اس نے کہا یہ حضور کام آسان ہے. تو آقا علیہ السلام نے تو پانی کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بیان فرمائی. جی پیر صاحب، شاہ اقبال جو کہہ دیتے کہ مولا پانی، شاہ اقبال جو کہہ دیتے کہ مولا پانی، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے شعر پڑھا تو میں بھی اسی سے آغاز کر لیتا ہوں. حضرت پیر نصیر الدین علیہ رحمت عرض کرتے ہیں آگ سی دل میں لگی ہے آنکھ سے چھلکا پانی، آگ سی دل میں لگی ہے آنکھ سے چھلکا پانی، کس کا غم ہے کہ ہوا اپنا کلیجہ پانی، تپش عشق و وفا جن کے کلیجے پھونکے، پیاس کیا ان کی بجھائے گا ذرا سا پانی، جس نے پی ہو میں تسلیم و رضا روز ازل، اس کی دانست میں کیا چیز ہے دریا پانی. کلام مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے اہل ایمان کے لیے 5 آزمائشیں بیان فرمائی ہیں کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے. کبھی کسی جابر کے خوف میں، کبھی بھوک میں، کبھی مال کی کمی میں، کبھی پھلوں کی کمی میں، رزق میں مبتلا کر کے، کبھی جانوں کی کمی میں مبتلا کر کے آزمائیں گے. اگر ہم ان آزمائشوں کو بحیثیت مجموعی دیکھیں تو حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کی کربلا میں جو ایام گزرے اس میں یہ ساری کی ساری آزمائشیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور اس میں سرخرو ہیں. جی الحمدللہ ساری کی ساری آزمائشیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اور منظر کچھ ایسا تھا قبلہ جن کی خاطر سے بنائی گئی ساری دنیا، جن کی خاطر سے بنائی گئی ساری دنیا، اہل دنیا سے وہی گھر نہیں دیکھا جاتا، اہل دنیا سے وہی گھر نہیں دیکھا جاتا. گزشتہ شب سے بندش آب ہے اور خیام حسینی سے بچوں کی آوازیں آلاتش کی آ رہی ہیں. آدمی جب صبح کو اٹھتا ہے، آپ اٹھے میں اٹھا، سب سے پہلی ضرورت پانی ہوتا ہے، طہارت، وضو، پینا. تو سب سے پہلی ضرورت جو انسان کی ہے، آپ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی. میں حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا ایک قول جو ہے وہ بیان عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اس کو اللہ کی مخلوق سے کبھی مت روکنا کیونکہ یہ نظام قدرت میں مداخلت ہے، اور جو نظام قدرت میں مداخلت کرے گا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. یہ حقیقت جو ہے یہ سمجھنے والی ہے کہ ان ہستیوں کی جن کی تربیت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی تھی، ان کی سوچ کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا، اور پھر
اس تربیت میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس ثابت قدمی، جس استقامت کا مظاہرہ کیا، اور آپ کی زیر فیض اور زیر اثر اور آپ کی زیر قربت رہنے والی شخصیات نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال رہتی دنیا تک پیش نہیں کی جا سکتی۔ یعنی حضرت عباس علمدار کی وفا دیکھیں کہ پانی کا مشکیزہ لے کر فرات تک پہنچے، پانی بھرا اور خیال کیا کہ ایک چلو خود پی لوں تاکہ جا کر جنگ لڑوں۔ جب چلو بھرا تو فوراً خیال آتا ہے کہ خیام حسینی میں تو وہ پیاسے ہیں سارے جنہوں نے مجھے بھیجا ہے، پہلے وہ پانی پئیں یا پہلے میں پی لوں۔ حالانکہ جذبہ اور نیت صحیح ہے کہ میں پانی پیوں تو کام کر سکوں، لیکن اثار کی لیکن اثار اور وفا کی آخری چوٹی کا نام ہے عباس۔ وفا کی آخری چوٹی کا نام، آخری منزل کا نام ہے عباس۔ کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ جی اپنا ڈاکٹر صاحب، قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر، انہیں پانی نہ ملا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ریگ عراق منتظر کشت حجاز تشنہ کام، خون حسین باز دے کوفہ و شام خیشرا۔ اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب کوئی مریض ہو، اس کو خون کی ضرورت ہو تو خون اسی کا لیا جاتا ہے جس کا خون میچ کرتا ہو اس مریض کے خون کے ساتھ۔ اسلام اس وقت جس کیفیت میں تھا، اس وقت اللہ کو پسند تھا کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اسلام کی بنیادوں میں ڈالا جائے تاکہ قیامت تک کے لیے پھر کوئی اس کے اوپر حرف نہ اٹھا سکے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور یہ اس کو مضبوطی اور توانائی جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ میں ایک اور پہلو سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت و طالبین میں جو ان کی طرف منسوب ہے، آپ نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور شیخ ابو علی رودباری کے حوالے سے توکل اور رضا کے کچھ مدارج بیان فرمائے ہیں۔ اس حصے میں توکل کو ڈسکس کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اذا اوتیا شاکرا و اذا منع صبرا، کہ جب نعمت مل جائے تو انسان شکر کرے اور جب نہ ملے تو صبر کرے۔ یہ توکل کا پہلا درجہ ہے۔ اور توکل کا دوسرا درجہ یہ ہے المنع والعطاء عنده واحد، کہ نعمت مل جائے یا چھن جائے دونوں اس کے نزدیک برابر، دونوں میں شکر کرے، دونوں پر شکر کرے۔ اور اس طرف حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ملتا ہے، جب ان سے بلخ کے نوجوان نے پوچھا تھا، سنائے حضرت کیسے گزر رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی الحمدللہ مل جائے۔ یہ مائی رابعہ بصریہ اور شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپس میں ہے، یہ ایک ہی مفہوم کے 3-4 واقعہ ہماری تصوف کی کتب میں۔ تو مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ یہ مائی صاحبہ سے ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ حال کتوں کا ہے، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا نوجوان آپ کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا جی مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ یہ تیسرا درجہ یہ ہے المنع مع شکر احب الیہ، کہ نعمت کے چھن جانے میں جو لذت محسوس ہو وہ نعمت کے ملنے پر لذت محسوس نہ ہو۔ یہ تیسرا درجہ۔ اور کربلا کے ساتھ اگر آپ کریں تو توکل کی جو پیک ہو سکتی تھی ممکنہ طور پر، چونکہ حضور علیہ السلام کے کمالات کا کامل ظہور حضرت امام حسین میں ہوا ہے، تو جو توکل کو اعلیٰ مفہوم دیا جا سکتا تھا ممکنہ طور پر کائنات میں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں دے کر واضح کر دیا کہ مقام توکل کیا ہوتا ہے۔ اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا، وہ دونوں حالتوں میں خوش ہیں، غم ہو خوشی ہو، نعمت مل جائے یا نعمت چھن جائے ان کے لیے برابر ہیں، وہ اس پہ کبھی شکوہ کناہ نہیں ہوتے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کناہ ہوتے ہیں، شکوہ کناہ نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، یہ ذکر اہل بیت اطہار کا اور 7 محرم الحرام کو کس طرح یزیدیوں نے پانی بند کیا، خاندان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کا یہ کیا دلدوز واقعات تھے۔ لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک میدان کربلا میں یزیدی فوج کے جو لوگ تھے وہ انسان نہیں تھے، مجھے تو لگتا ہے وہ پتھروں سے بھی گئے گزرے تھے۔
پتھر بھی جو ہیں وہ بھی کسی وقت ان سے بھی پانی جاری ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھے ہیں ایسے واقعات. یہ پتھروں سے بھی کہیں آگے تھے. ان کو کیا کہنا چاہیے جو لوگ پھر بھی ان کے لیے نرم اپنے دل میں گوشہ رکھتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ایمان کی کوئی رمق ان لوگوں کے اندر نہیں. جو یزید اس کی فوج کے لیے کوئی نرم رویہ دل میں کوئی گوشہ رکھتے ہوں تو لگتا ہے ایمان رخصت ہوتا ہے تو یزید کی محبت آتی ہے. ورنہ جس دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوتی ہے وہاں یزید کا کوئی گزر ہو نہیں سکتا, نہ اس کے ساتھیوں کا نہ اس کے ہمدردوں کا. ہمارے ساتھ رہیے. ذکر پاک وہ ہے جو عبادت ہے. یہ ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول اور جوق دور جوق رحمت ربی جو ہے وہ اس محفل کو سننے والوں کو ڈھانپ لیتی ہے. اس رحمت بھرے ماحول میں ویلکم بیک ناظرین کرام. پہلے میں کالر لے لوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قبلہ غازی صاحب بابر علی بات کر رہا ہوں حافظ آباد سے جناب. جی جناب فرمائیں. سوال کوئی ہو آپ کا بھائی؟ جی سوال یہ ہے جناب کہ غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب شہادت ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ ٹھیک ہے جی ابھی بتاتے ہیں جی. نیکسٹ کالر دے دیں جی. السلام علیکم. ہیلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون سا؟ قبلہ غازی صاحب ضیاء بات کر رہا ہوں دارا والا چشتیاں شریف سے. جی ڈارا والا؟ ہاں جی دارا والا چشتیاں شریف. جی اچھا چشتیاں شریف ہمارے ڈپٹی کا علاقہ ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل جی. پروفیسر محی الدین کا علاقہ ہے نا وہ چشتیاں. ہاں جی اور میاں منیر منگیروی بھی وہیں ہوتے ہیں. جی 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 وہاں ڈارا والا ان کے قریب ہے جی. یہ ہارون آباد سے تھوڑا نزدیک. سمجھ آ گیا سمجھ آ گیا. جی فرمائیں سوال. قبلہ صاحب میں حضرت خواجہ نور محمد ماروی رحمۃ اللہ علیہ چشتیوں کے سردار ان کا دیس ہے. ان کے مزار پاک پہ جائیں تو میرا سلام عرض کریں. جی 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 بالکل. قبلہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ محرم الحرام کے آخری 2 دن 9 اور 10 محرم کے لیے کوئی خصوصی عبادات وغیرہ کو جی وہ خاص دعا ہے. آپ فیس بک پہ دیکھیں میں نے دے دی ہے اس دن کی یوم عاشور کی خاص دعائیں. وہ دونوں دعائیں ان کے مات ترجمہ کا میں نے دے دیا ہوا ہے. آپ وہ ہمارے جو سائٹ پہ جائیں گے نا میرے نام کے ساتھ وہاں بھی آپ کو ملے گا اور 92 کی سائٹ پہ بھی آپ کو یہ ملے گا. اور میں کہتا ہوں اپنے پروڈیوسر صاحب کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو سکرین پہ بھی دکھا دیں گے اگر آج ممکن ہوا تو آج بھی. تو فیس بک پہ آپ کو مل جائے گا. جی پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. وہ پہلا سوال یہ غازی عباس جی علیہ السلام کی عمر مبارک اور دوسرا یہ 9-10 محرم والا انہوں نے کہہ دیا. جی جی غازی صاحب ان کی عمر مبارک چونکہ ان کی ولادت کے بارے میں جو مختلف روایات ملتی ہیں اس اعتبار سے 33 سے 35 سال. ٹھیک ہے یعنی بھرپور جوانی. بالکل بھرپور جوانی. بھرپور جوانی. اور یہاں پر میں یہ نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہیں ہمارے رول ماڈل کہ جنہوں نے بھری جوانی میں دین کے لیے اپنی جان تک کے نذرانے پیش کر دیے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ام البنین جیسی ماں بھی تو موجود ہے نا. ام البنین جیسی ماں بھی تو موجود ہے کہ حضرت بشر کہتے ہیں جب واقعہ کربلا ہوا تو میں آیا مدینہ طیبہ میں تو سیدہ ام البنین حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ انہوں نے ایک بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھا رکھا تھا. تو مجھے دیکھتے ہی کہتی ہیں اخبرنی عن الحسین, مجھے بتاؤ کہ حسین علیہ السلام کا حال کیا ہے. کہتے میں نے ان کو عرض کی عظم اللہ لکا من الاجر بولدی کی عبداللہ, کہ اللہ آپ کو اجر دے آپ کے بیٹے عبداللہ کے بارے میں کہ جو اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے. کہتے انہوں نے فوراً کہا ما سالتو عن عبداللہ, میں نے تم سے عبداللہ کے بارے میں سوال نہیں کیا, اخبرنی عن الحسین, مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ ان کا کیا حال ہے. کہتے میں نے پھر کہا عظم اللہ لک من الاجر بولدی کہ جعفر, آپ کا بیٹا جعفر بھی اللہ کو پیارا ہو گیا, شہید ہو گئے, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. کہتے انہوں نے پھر کہا کہ میں نے جعفر کے بارے میں تم سے پوچھا کب ہے, مجھے بتاؤ حسین کا کیا حال ہے. مجھے یہ وہی منظر نظر آ رہا ہے جو میدان احد میں اس صحابیہ نے باپ, بھائی, بیٹا, شوہر 4 شہادتوں کی خبر ملنے پہ جو ریئیکٹ کیا تھا. تیسری بار انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو اجر دے, آپ کا بیٹا عثمان بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. الغرض 4 بیٹوں کی مسلسل شہادت کی خبر دی. تو ام البنین پتہ ہے کیا فرماتی ہیں,
آپ کہتی ہیں ابنی وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا فِدَاءٌ لِلْحُسَيْن. فرمایا تم میرے بیٹوں کی مجھے کہانیاں سناتے جا رہے ہو، میرے بیٹے کیا اس دنیا کی ہر شے حسین پہ قربان ہو جائے. جنہیں پتا تھا کہ مقام حسین کیا ہے علیہ السلام، ان کو خبر تھی. کہتے جب میں نے یہ سنا نا تو میں نے کہا پھر اللہ آپ کو اجر دے، امام علی مقام بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قطعتا تینتا قلبی. فرمایا تم نے میرے دل کی رگ کو کاٹ دیا ہے، میرے دل کی رگ کو کاٹ دیا. تو یہ واقعہ تو وہ ہے. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کہیں کہ 7 محرم کے جس دن پانی کی بندش ہوئی ہے اس دن کے وہ ہیرو ہیں. اور شمر ماموں نہیں لگتا تھا رشتے میں؟ رشتے میں بالکل ماموں لگتا ہے. اور اس نے آ کے باقاعدہ ابن زیاد گورنر سے ان کی امان لکھوا کے لایا تھا. اور اس نے لا کے کہا تھا اینا بنو اختی، میرے بھانجے کہاں ہیں؟ تو یہ چاروں بھائی حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ہم نے جواب ہی نہیں دینا. امام علی مقام نے کہا نہیں، جواب تو دو، بھلے فاسق و فاجر ہے لیکن اس کی بات کا جواب دو. یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم ہیں. ان کا کہ اخرجو الیہ، نکل کے میرے پاس آ جاؤ. یہ کس کے ساتھ کھڑے ہو کہ ان قریب موت جو ہے وہ جن کو اچک لے گی. تو آگے سے جواب سنی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بولے، اور جو آپ کا انٹرو تھا وہ اسی جواب کی مجھے خیرات لگتا ہے، اسی جواب کی خیرات لگتا ہے. آپ نے شمر سے کہا تبت یداک یا شمر، اے شمر تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے. تو ہمارے لیے امان لایا ہے اور امام علی مقام کو تو شہید کرنا چاہتا ہے. اور آگے لفظ سنیے، انہوں نے کہا اتریدو ان نخرج من طاعت حسین الی طاعت اللعنا، تم چاہتے ہو ہم حسین کی اطاعت چھوڑ کے لعینوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ تو کہا لعنتیوں کی اطاعت ہم قبول نہیں کر سکتے، ان کی اطاعت قبول نہیں کر سکتے. اور غازی صاحب یہاں پر یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جو آپ کے بزرگ عارف کھڑی اور رومی کشمیر نے بات کی تھی کہ یہ جو پانی ترسا ہے یہ ایسا نہیں تھا کہ پانی کوئی مل نہیں سکتا تھا. یعنی ان کے اختیار میں ان کے نانا کا مقام تو یہ ہے کہ کل کائنات جو ہے وہ ان کے اشارہ ابرو کی منتظر رہتی ہے. تو امام علی تو ایک پیالے سے چاہیں تو پوری فوج کو پانی پلا دیں. اور راستے میں آتے ہوئے امام علی مقام نے وہ جو کھارا کنواں تھا اسے اپنے لعاب دہن سے میٹھا کر کے دکھایا تھا کہ یہ پانی میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ کچھ اور ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ راستہ عظیمت کا ہے، راستہ عظیمت کا ہے، کرامت نہیں استقامت دکھانی ہے. جب اسلام کو حفاظت کی ضرورت پڑے تو پھر کردار کیا ہونا چاہیے، اصل میں وہ تمہارے سامنے کردار رکھنا مقصود ہے. وگرنہ جب کوئی مسلط نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف آپ کے دشمنوں سے کوئی حسن سلوک کر رہا ہو اور ہم جو ہے مسلط پسند ہو جائیں، یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے. تو سرشت میں ہی چیز داخل نہیں ہے. میں وہ عارف کھڑی کی یہ بات عرض کرنے لگا تھا کہ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے سائیں. کہا پیاس قبول ہے، یہاں پہ ہم کرامتیں دکھانے نہیں آئے بلکہ یہاں پر نانا کے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں. جی پیر صاحب پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت. ایسے ہے کہ جو آپ چاہتے تو کرامتیں دکھا سکتے. جی بے شک. آپ نے جو بہت خوبصورت بات ابتدا میں کی تھی انٹرو میں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حضور نے اپنی زبان پاک جو ہے وہ چوسنے کے لیے عطا فرمائی. اب ذرا اس کو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ یہ زبان پاک کی تاثیر اور برکتیں، یہ تو حقیقت ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ یہ تو حقیقت ہے. اب اس کی برکت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بڑی مشقت سے کنواں کھودا ہے لیکن پانی کڑوا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحابہ سے فرماتے ہیں آؤ چلیں تمہارے بھائی کی مشکل آسان کریں. آقا نے کچھ پانی لے کر کلی فرمائی اور اس کے بعد حکم دیا کہ پانی نکالیں. نکالا تو پانی میٹھا ہو چکا تھا. اب ہم اس کو عام طور پر جس سے کھاری کنویں شیرہ ہو جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. ہم اس کو جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم اس کو عام طور پر معجزہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں. آج سائنسی ترقی کا دور ہے اور سائنس یہ کہتی ہے کہ کسی بھی جگہ پر زمین کی تہ میں موجود جو نمکیات ہوتے ہیں ان کے مرکبات کی وجہ سے پانی کڑوا میٹھا یا کھاری ہوتا ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لعاب دہن زمین کی تہوں میں موجود مرکبات کی ترکیب کو بدل کے رکھ دیتا ہے, وہ لعاب دہن جب حسین پاک چوستے ہیں تو آپ کی شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ کیسی ہو رہی ہے اور اس کی برکات جو ہیں وہ کیسے ظاہر ہوتی ہیں. دوسرا ایک بہت اہم پیغام میں اس پروگرام کے حوالہ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مشہور آیہ مبارکہ ہے, ہم ہر موقع پہ پڑھتے ہیں اور ہمارے لیے رہنما ہر آیت ہے کلام حکیم کی. یہ خاص طور پر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے بہترین طرز حیات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کا اسوہ حسنہ, بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی. اچھا, اب یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج ہمیں باقی معاملات میں تو یہ یاد رہتا ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے, یہ حضور کی سنت ہے. ہمیں اپنی اصلاح کی طرف اس حوالہ سے بھی توجہ دینی چاہیے کہ حسین پاک سے محبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے. امام علی مقام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, محبت ہے بے شک. فرما دیا کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, حسین سے تو بھی ان سے محبت کر, جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی محبت کر. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کوئی دعویٰ کرے اور امام علی مقام سے اور اہل بیت سے محبت نہ کرے, اس کی محبت کیا, اس کی محبت وہ دعویٰ ہی باطل ہے. بے شک آج ہماری نوجوان نسل اور ہماری ساری قوم شارٹ کٹ جو ہے اس کی تلاش میں رہتی ہے. یہ شارٹ کٹ ہے, یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر, جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے محبت کر. یہ شارٹ کٹ ہے, یعنی یہ محبت اللہ کی محبت حاصل کرنے کا شارٹ کٹ ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. یہ جامع بڑی خوبصورت انہوں نے جامع ترمذی کی حدیث کہ یہ شارٹ کٹ ہے, یہ ہے گیٹ تھرو گائیڈ. یہ اس امتحان میں کامیاب قیامت کے روز جس کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت کی محبت ہوگی, اس کو نہیں جہنم کی آگ چھوئے گی. بے شک ایسے. میں عرض کر رہا ہوں جو پروفیسر اعظم نوری صاحب نے شعر پڑھا تھا آپ کے بزرگوں کا, قوت ہونے زور نہیں لایا, اس حوالے سے صوفیاء نے راز اٹھایا ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ جن کے نانا جان ایک پیالے سے 1500 کو پانی پلا دیں, چشمے جاری کر دیں ہاتھوں سے. پانی تو زندگی ہے, دودھ کے چشمے بھی جاری کر دیں. بالکل ایسے. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا, رج گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے دست نبوت میں اتنی طاقت ہے کہ چاہے دودھ کے چشمے بہائیں چاہے پانی کے چشمے بہائیں, اور پھر جن کے آباء و اجداد کے جبریل جن کا جھولا جھلائے اور جن کے آباء و اجداد کی ایڑی کی رگڑ سے زمزم پھوٹے اور قیامت تک جاری رہے. آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہاں پانی نہیں مانگا گیا؟ تو صوفیاء نے اس حوالے سے پردے اٹھائے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ یہ ہے ترک الاختیار قبل القضاء, کہ جب تقدیر آ جائے اور بندہ اختیار استعمال کر سکتا ہو پھر بھی اپنے اختیار استعمال نہ کرے, یہ پہلا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ ہے سرور القلب بمر القضاء, کہ تقدیر آ جائے, آزمائش آ جائے تو دل میں تکلیف نہ ہو بلکہ دل میں راحت ہو کہ اللہ نے مجھے اس چنا ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے فقدان المرارت بعد القضاء, قضاء اپنا کام کر جائے, تقدیر کی چھری چل جائے اور پھر بھول کر بھی اس کی کڑواہٹ محسوس نہ ہو, آدمی اس کی لذت میں رہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو نہیں کہا تھا آ کر یزیدی نے آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں, تو آپ نے فرمایا وہ تمہارا اخلاق تھا, یہ ہمارا اخلاق ہے. واہ, یہ تمہارا خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ, اہل بیت اطہار کا ہر گلشن مصطفیٰ کا جو پھول تھا, جو شجر تھا,
جی پروفیسر ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، پیر صاحب آپ کا شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام مجھے بہت مختصر سی بریک لینی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا۔ ہم ہر روز اپنے ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال، میدان کربلا میں اہل بیت علیہم السلام پر پانی کب بند کیا گیا؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، سیدنا قاسم بن حسن علیہم السلام کی شہادت کے وقت عمر مبارک تقریباً 14 برس تھی۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیا، اختر مبین بکر، نقاش غنی جہلم، محمد ریاض خان راول پنڈی، رحمت علی لاہور، سید ساجد عباس اسلام آباد، ملک نثار قادری سیالکوٹ، جبین بی بی پشاور، سیف جعفری نواب شاہ سندھ، سائرہ بی بی ایبٹ آباد، محمد عارف کراچی، میاں محمود بشیر ٹیکسلا، محمد عرفان گجرانوالہ، آپ سب کو آپ کے گفٹ مل جائیں گے۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے۔ اولاد کو راہ راست پر لانے کا وظیفہ، 41 دن تک مسلسل نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ یا شہیدوں پڑھ کر پانی پر دم کر کر پلانے سے نافرمان اولاد تابع فرمان ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کرم اللہ وجہ الکریم، والد گرامی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، صلہ رحمی سے بہت سی نعمتیں ملتی ہیں اور قطع رحمی سے طرح طرح کی تکالیف اور عذاب آتے ہیں۔ ناظرین کرام، دعا ہے اللہ کریم ہمیں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ کل شام کو مجھے سری نگر سے ایک مسلمان کا فون آیا، بہت پریشان تھے، اپنا نام نہیں بتا رہے تھے، اتنے ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہماری بات ضرور کریں، آج کل کشمیر میں روز 10 سے 12 حریت پسند مسلمان جو ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے لیے خدا کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں بھی ان کے لیے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ظالم ان پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو برباد کرے اور اللہ تعالیٰ کشمیر کو جلد از جلد آزاد کرے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے، میں آپ کو سنانی چاہتا ہوں محمد زاہد مقصود قریشی صاحب، بہت خوبصورت آواز کے حامل نعت خوان، یہ منقبت بارگاہ اہل بیت اطہار میں پیش فرمائیں گے جناب مقصود قریشی صاحب۔ جی نعرہ میں بھول چلا تھا جی، میرے فوری طور پہ گیسٹ نے یاد کرا دیا، یہ نعرہ ہم نے واقعی نہیں بھولنا، یہ گلی گلی لگائیں اور یہ نعرہ لگتا رہے گا تو ڈیم اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے۔ جی قریشی صاحب، اور نعرہ سب مل کے لگائیں گے۔ ناظرین سامعین، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی قریشی صاحب۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاتح